یہ وہ دن ہے کہ جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور وہ حاضری کا دن ہے، جس سے کہ احادیث کریمہ میں اس کی تفصیل واضح طور پہ موجود ہے، اور میں آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مختصراً ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دنیا میں تشریف فرما ہوں گے، تو ہر طرف ایمان ہی ایمان ہوگا، کوئی کافر دنیا کے اندر نہیں بچے گا، ایک بھی کافر نہیں ہوگا، ہر طرف امن ہی امن ہوگا اور عدل و انصاف ہوگا، ایک تنکے کی بھی کرپشن نہیں ہوگی، بالکل امن۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، اور جب کچھ عرصہ گزرے گا تو پھر وہی بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوگا اور لوگ آہستہ آہستہ بت پرستی کی طرف مائل ہونے لگیں گے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بگاڑ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ دنیا میں اکثر لوگ کافر ہو جائیں گے اور مومنین کا انتقال ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، یعنی گویا کہ اس کے بعد جو کافر ہے وہ کافر ہی رہے گا، تو پھر کوئی مسلمان نہیں ہوگا، جتنے لوگ مومن ہوں گے وہ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے اور دنیا میں سب کے سب کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ جب ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا میں نہیں رہے گا تو پھر 40 سال تک بچے بند ہو جائیں گے، یعنی کوئی اولاد نہیں ہوگی، گویا کہ پھر اس کے بعد قیامت آئے گی 40 سال کے بعد، تو گویا کہ 40 جب قیامت قائم ہوگی تو جو سب سے کم عمر شخص ہوگا وہ کم از کم 40 سال کا ہوگا، اور پوری دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ مسلمانوں پر یہ قیامت کا عذاب نہیں آئے گا، بلکہ یعنی جو قیامت کے احوال شدیدہ بیان کیے گئے یہ صرف کفار پر وارد ہوگی، اور پھر وہ قیامت قائم ہوگی اور سب لوگ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہاڑ بالکل روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور پتھر ادھر سے ادھر آئیں گے، تو آپ خود سوچئے کہ انسان پس کر کیا ہو جائے گا، اور پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو سب لوگ اپنی قبور سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، روحیں بدنوں میں ڈال دی جائیں گی۔ قبور کے اندر جو بدن بالکل مٹی میں مل گئے ہیں، جو عام لوگوں کے جیسے ہوتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ جسم محفوظ فرمائے وہ الگ ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، علماء، حفاظ کے بارے میں یہ بیان فرمایا گیا، تو وہ اپنی قبور سے زندہ ہو کے اٹھیں گے، اور جن کے اجسام بالکل مٹی میں مل گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اجسام کو جمع فرمائے گا۔ اگر کسی کو شیر نے کھا لیا ہے تو اس کے شیر سے وہ پیٹ سے برآمد ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح فرمائے گا۔ جو دریا میں غرق ہوا اور مچھلیاں اس کو کھا گئیں تو ہر مچھلی سے اس کے اجزاء جمع ہو جائیں گے غرضے کے، اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کرے گا اور روحیں ان کی بدن میں ڈال دی جائیں گی۔ اس کے بعد سب کو حکم ہوگا کہ وہ ملک، یہ کہا گیا ہے کہ ملک شام کی سرزمین پر یہ میدان محشر قائم ہوگا، گویا کہ دوبارہ وہ زمین بنائی جائے گی، تو حدیث میں ایسا ہے کہ زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور انتہائی شدید گرمی کا عالم ہوگا، اور تب تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اسی کو فرمایا وَذَالِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، اور وہ دن حاضری کا دن ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ بلا کر پھر لوگوں کے حساب و کتاب فرمائے گا اور ان کے درمیان فیصلے فرمائے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور ہم اسے جو قیامت کا دن ہے اسے ایک گنی ہوئی مدت کے علاوہ پیچھے نہیں ہٹاتے ہیں، یعنی گنی ہوئی مدت کا مطلب ایک وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی دنیا کی عمر مقرر کی ہے اس وقت تک وہ قیامت کے دن مؤخر ہوتا رہے گا، لیکن جیسے ہی وہ مدت پوری ہوگی پھر قیامت قائم ہو جائے گی اور سب لوگ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اب اس دن کے کچھ احوال اللہ نے بیان فرمائے کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جب وہ دن آئے گا کہ کوئی بھی جان اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ کلام نہ کر سکے گی، یعنی بعض تو ایسے ہوں گے جیسے کفار، ان کی زبانیں بسا اوقات بند کر دی جائیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں بعض ایسے ہوں گے جو جب انہیں بتایا جائے گا، کہا جائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، تو وہ کافر صاف انکار کر دے گا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، تو ان کی زبان بند ہو جائے گی، اور ان کے جسمانی اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، پیر بولیں گے کہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ تو جس طرح زبانیں بند ہوں گی تو اس کا یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی زبان کلام نہیں کرے گی، یا اس سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ اول جو وقت ہوگا قیامت کا کہ لوگ اس دہشت میں ابھی تک ہوں گے، جب حاضر ہو جائیں گے تو دہشت کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے ان کی زبانیں بند ہوں گی، کسی کو کلام کی مجال نہیں ہوگی، یہ اربوں کھربوں لوگ جمع ہوں گے لیکن ایک دم سکوت کا عالم ہوگا،
صرف قدموں کی سی سرسراہٹ ہوگی تھوڑی بہت بس، ورنہ سب ساکت ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی گویائی کی توفیق عطا فرمائے گا، اور یہ جو قوت گویائی ہے اس کو استعمال کریں گے۔ پھر یہ کلام بھی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں بولیں گے، باہم جھگڑا آپس میں ہوگا، مطلب جیسے وہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کرتے ہوئے کہ اس نے ایسا کیا تھا، وہ بولے گا اس نے ایسا کیا تھا، پھر زبان کلام کریں گی۔ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا کہ کوئی بھی جان بغیر اللہ کے حکم کے کلام نہ کر سکے گی۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں کوئی بدبخت ہیں، یا ان میں سے بعض شقی ہیں، بدبخت ہیں، و سعید، اور بعض نیک بخت ہیں، سعادت مند ہیں۔ بدبخت تو وہ ہوں گے جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، سعادت مند وہ ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جائیں گے۔ اگر کوئی مومن مسلمان ایسا ہے جو اپنی شامت اعمال اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سبب کچھ عرصے کے لیے جہنم میں گیا بھی، تو اگر حالت ایمان میں ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ داخل جنت ہوگا۔ یہ احادیث کریمہ میں بتاتی ہیں، اور آیات کے مضامین اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسا شخص جو اولاً جہنم میں گیا پھر جنت میں چلا گیا، یہ بھی سعید ہے، اسے ہم شقی نہیں کہیں گے۔ یہاں شقی سے مراد وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، جیسے کافر ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اعتقادی ہیں، وہ تمام کے تمام اس میں رہیں گے، اور مومنین اور نیک لوگ انشاءاللہ، یا جو گناہگار خدا نخواستہ جہنم میں گیا اور عذاب بھگت کر آیا، اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ تو جو ہمیشہ جنت میں رہے گا وہ سعید ہے، جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا وہ شقی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور وہ جو بدبخت ہیں تو وہ آگ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس میں گدھے کی طرح آوازیں نکالیں گے، جیسے گدھا زوردار چیختا ہے اور ناگوار قسم کی آواز ہوتی ہے، سماعت پر گراں گزرتی ہے، ایسے ہی وہاں پر یہ بلند آواز سے عذاب کی وجہ سے چیخ رہے ہوں گے، چیخیں اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہوں گی، اور اتنی مکروہ آوازیں ہوں گی کہ لوگ مطلب اس آوازوں کو ناپسند کریں گے۔ یہ بدبختوں کا انجام ہے۔ خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، مگر جو تیرا رب چاہے۔ مطلب کیا ہے کہ اتنی مدت تو ضرور ہے کہ جتنے عرصے زمین اور آسمان رہے، یہ تو مدت ضرور ہے۔ اور پھر فرمایا الا ما شاء ربک، مگر پھر وہ جو تیرا رب چاہے۔ تو اس میں ہمیشگی کی طرف اشارہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ کیونکہ اور کئی آیات ہیں کہ اس میں ان کے لیے، جیسے اوپر فرمایا خالدین فیہا، یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی پھر ہمیشہ ہمیشہ انہیں عذاب ہوگا، کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جب چاہے جو چاہے وہ کرتا ہے، تمہارا رب کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے، لیکن وہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس میں ظلم کا تحقق نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، اس کی مرضی ہے، یہ بالکل عدل و انصاف ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی بے قصور کو اللہ تعالیٰ ڈال دے، یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ وہ ڈالے گا اسی کو جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوگا۔ تو ہمیں کبھی ایسی آیاتیں پڑھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے تصور میں میدان محشر میں پہنچنا چاہیے۔ خصوصاً کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی آیات کو ذرا تنہائی کے اندر پڑھیں، جب یکسوئی ہو، کوئی گھر میں ڈسٹربنس نہ ہو، کوئی بچے تنگ کرنے والے نہ ہوں، جیسے بہنیں ہیں، بچے وغیرہ سو گئے اور گھر میں کوئی کام بھی نہیں ہے، اس وقت پرسکون انداز میں ان آیات کو پڑھ کر، ان تفسیر کو پڑھ کر، اور اسی طرح مرد حضرات ہیں کہ جب سارے کام وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، یکسوئی ہو، اس وقت انہیں پڑھ کر پھر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو میدان محشر میں موجود تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کا تصور نہیں کریں گے، باقی یہ کہ فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، جب فرشتے ان کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں تو ان کے چہرے پر جو بے بسی کے آثار ہوں گے اور رحم کو طلب کرنے والے آثار ہوں گے، جیسے کسی مجرم کو پھانسی کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کے چہرے پر کیسے آثار ہوتے ہیں، کیسی بے چارگی ہوتی ہے، بے بسی ہوتی ہے، اور وہ رحم طلب نگاہوں سے ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کاش ان میں سے کوئی مجھے روک لے اور میں اس موت کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح وہاں پر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے بسی کے عالم میں ہوں گے، بہت سے اپنے سروں کے بال نوچ رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے، حسرت کا شکار ہو رہے ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں نبیوں کا زمانہ عطا کیا، اس کے باوجود ہم ان پر ایمان لے کر نہیں آئے، کتنی بڑی بدبختی ہوئی۔ ان مناظر کو جب ہم تصور میں لے کر آئیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہم بھی انہی لوگوں کے اندر ان کے قریب کھڑے ہیں، تو خوف پیدا ہوگا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہ چیز پہ دل کو نرم کرے گی، پھر نرم دل کے اوپر نصیحت جلدی اثر کرتی ہے اور ذہن جلدی حق کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ محاسبہ
اور وہ تصور میدان محشر، یہ بہت ضروری ہے، فائدہ مند ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو سعادت مند کر دیے جائیں گے یا سعادت مند ہو جائیں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، تو یہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ان کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان باقی ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ عطاء غیر مجذوذ، یہ ایک ایسی بخشش ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو وہ نعمت عطا کی جائے گی، وہ عطا ان کو دی جائے گی، وہ بخشش انہیں کی جائے گی کہ اس کے بعد کبھی فنا نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اس طرح ندا کرے گا، اے جنتیو تم خوش ہو جاؤ کہ اب کبھی کوئی غم تمہارے پاس نہیں آئے گا، تم ہمیشہ خوش رہو گے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں ملے گا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، اب تمہیں کبھی کوئی بیماری نہیں محسوس ہوگی، بیماری تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگی، تم ہمیشہ تندرست رہو گے۔ تو اس وقت اس ندا کو سن کر ان کی جو خوشی ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح کی ایک ندا جہنمیوں کو ہوگی کہ جہنمیوں تم یہ وعید سنو کہ اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، تم کوئی راحت اور کوئی سکون اس میں حاصل نہیں کرو گے، تو ان کی حسرت بڑھے گی۔ تو اب غور فرمائیں کہ اگر ہم اللہ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے، اس کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے داخل جنت ہو جائیں اور اس طرح کی ندا ہمیں بھی سنیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن اس ندا کے سننے کے لیے ہمیں اس ندا کے سننے کا اپنے آپ کو قابل بھی بنانا ہے، یہ ہے کمال۔ آدمی کام کچھ بھی نہ کرے اور سوچے کہ بس اللہ تعالیٰ میری مرضی کے مطابق اخروی ٹھکانہ عطا فرما دے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب رب نے اتنے بڑے بڑے انعامات ہمارے لیے تیار کیے تو ہم اپنے آپ کو ان انعامات کا مستحق بھی ثابت کریں کہ اللہ تو نے ہمارے لیے انعام تیار کیا تو دیکھ میرے یہ عمل ہے۔ ہاں، ہم اپنے اعمال پہ تکیہ نہیں کرتے، ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں، ہمیں فقط اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، لیکن ایک تابعدار شخص کو، ایک غلام کو اپنے آقا کا جس طرح کہنا ماننا چاہیے اس طرح ہم کہنا مانیں گے تو میدان محشر میں شرمندگی وغیرہ نہیں ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تو اے سننے والے، یہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی ایسی بات ہو جس میں کوئی مطلب ایسا پہلو نکلتا ہو جو شان نبوت کے خلاف ہو تو پھر وہاں پر واحد مذکر حاضر کی ضمیر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہوتے، بلکہ کوئی بھی سننے والا غیر معلوم شخص مراد ہوتا ہے۔ تو فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، تو اے سننے والے تو دھوکے میں مبتلا نہ ہو اس چیز سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، جس کی یہ عبادت کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل، یہ تو اسے اسی طرح پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے ان کی عبادت کی تھی۔ یعنی گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی غلط پیروی کا نتیجہ ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے۔ لہذا ان کو دیکھ کر کوئی تم دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ دھوکے میں مبتلا ہونے کا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک شخص باطل ہوتا ہے، وہ حق پر نہیں ہوتا، اس کے باوجود نعمتوں کی فراوانی اس پر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان نعمتوں کی فراوانی کو اپنے ان عقائد کی درستگی پر بطور دلیل کے پیش کرتا ہے۔ دیکھو میں بتوں کی عبادت کرتا ہوں تو مجھ پہ ان بتوں کا کتنا کرم ہے، مجھے یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے، یہ بھی مل رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک ضعیف الاعتقاد شخص کبھی کبھی لڑکھڑا سکتا ہے کہ یار واقعی کہیں حق تو نہیں ہے، یہ تو بالکل نافرمان ہے بتوں کی، یا مطلب کوئی بھی غلط عبادت کر رہا ہے، اس کے عقائد غلط ہیں، صحیح نہیں ہیں، اس کے باوجود اس کو اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، تو کوئی ایسا تو نہیں اسی کی وجہ سے مل رہی ہوں۔ تو معاذ اللہ اس طرح بعض اوقات شک اور وسوسہ دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں بالکل کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جتنے قصور کر رہے ہیں، جتنی غلط حرکات ہیں، جتنے باطل عقائد ہیں، ان سب کا بدلہ ان کو پورا ملے گا، اس میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، یعنی توریت عطا فرمائی،
فاختلف فیہ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی اس میں پھوٹ پڑ گئی، کچھ لوگ اس پر ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد اب پھر اہل کتاب کا کچھ تذکرہ شروع فرمایا، لہذا اس میں فرمایا کہ توریت کے اندر اختلاف کیا گیا، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور کچھ نے اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل نہ کی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر وہ کلمہ جو تیرے رب کی طرف سے ہے سبقت نہ لے جاتا، یعنی وہ فیصلہ آگے نہ ہو جاتا جو تیرے رب کی طرف سے ہے، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اللہ کا کلمہ سبقت لے جاتا، یعنی آگے ان کے دنیا میں ہی فیصلہ کیے جانے کی راہ میں ایک کلمہ، ایک فیصلہ رکاوٹ بن گیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اگر اللہ کی یہ بات نہ ہوتی، اگر اللہ کا یہ وعدہ نہ ہوتا تو پھر دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرما دیتا اور ان پر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے وعدے تبدیل نہیں ہوتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے، یعنی کس کی طرف سے؟ قرآن عظیم کی طرف سے، اور یہاں کفار مراد ہے کہ کفار قریش جو ہے قرآن کریم کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں مبتلا ہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام اگلے پروگرام میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی ہماری تفسیر چل رہی تھی اور اس میں تقریباً 111 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جیسے کہ پیچھے واقعہ چل رہا تھا، یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت سب کو جمع کرے گا، ان میں کچھ سعادت مند ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جو سعادت مند ہیں وہ نجات پائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے سے بچایا کہ اگر کوئی باطل عقیدے پر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ما سوا کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے پاس پھر کوئی فراوانی نعمت دیکھی جائے تو بالکل شک میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ایک ان کا انعام ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آخرت میں عذاب دے گا۔ بیچ میں تھوڑا سا اہل کتاب کا تذکرہ آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت عطا فرمائی تو اس میں لوگ مختلف ہو گئے، اور یہ اللہ کا اگر فیصلہ نہ ہوا ہوتا کہ برود قیامت ہی ان کے درمیان فیصلہ ہوگا تو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتا، حق کو غالب کر دیتا، اور جو باطل پر تھے ان کو ہلاک و برباد کر دیتا۔ لیکن اللہ کا ان کو اس اختلاف کے باوجود مہلت دینا، یہ دراصل ایک وعدہ خداوندی کی تکمیل کی وجہ سے ہے، یہ تکمیل کے لیے ہے کہ برود قیامت ہی حساب و کتاب ہوگا۔ اور اس میں پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں، مثلا یہاں سے 111ویں آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، بے شک جتنے بھی ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا دے گا، یعنی عمل کا پورا بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اسے ان کے تمام کاموں کی خبر ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جو حساب و کتاب فرمائے گا یا کہے گا کہ نام اعمال پڑھ کر سناؤ، یہ اپنی عظمت اور قدرت کے اظہار کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اس لیے کہے گا کہ تم ذرا پڑھ کر سناؤ کیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت، ایک قدرت کا اظہار، ایک ضابطے کی کارروائی ہے جو اس نے فیصلہ فرما لیا ہے، لہٰذا اللہ کی یہ کم علمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں ان کے تمام کاموں کو جانتا ہے اور چاہے تو دنیا میں بھی گرفت کر سکتا ہے، لیکن برود قیامت تک مہلت دینا اس کے ارادہ ازلی کی بنا پر ہے، اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ کہنا کہ اپنا نام اعمال پڑھ کر سناؤ، یہ ایک ضابطے کی کارروائی ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحت اس میں پوشیدہ ہیں، لا علمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے۔ لہذا ارشاد آگے فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، تو آپ قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور انہیں جو آپ کے ساتھ آپ کی طرف جنہوں نے رجوع کیا
ولا تطغوا اور اے لوگو سرکشی نہ کرو، انہ بما تعملون بصیر بے شک وہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑا نفیس جملہ ہے کہ انہ بما تعملون بصیر، بے شک تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور ہر شخص اپنے ذہن میں رکھے اور تنہائی میں یا بے تکلف دوستوں کے درمیان گناہ کرتے ہوئے اس آیت کو ذہن میں لے آئے تو امید ہے کہ ضمیر کی آواز کو قبول کرنے کی بنا پر گناہ سے بچا جا سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم ظالموں کی طرف نہ جھکو، یعنی ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا۔ کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو تمہیں آگ چھوئے گی، تم آگ کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو گناہ کرنے والا ہو، باطل عقائد اختیار کرنے والا ہو، یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے والا ہو، تو تمام اس میں غیر مسلم بھی داخل ہیں۔ اور اگر مسلمان کو داخل کریں تو نافرمان، سرکش، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا شخص مراد ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف میلان سے منع فرمایا، لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کی طرف، غیر مسلم کی طرف، فساق کی طرف، فجار کی طرف قلبی میلان اور محبت نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، ورنہ یہ چیز دخول جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار پھر نہیں ہوگا۔ اگر تم ان ظالموں کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے، یعنی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں۔ دن کے دونوں کنارے یعنی صبح اور شام۔ صبح کے لفظ کا اطلاق جو ہوتا ہے زوال سے پہلے پہلے ہوتا ہے، اور زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک یہ گویا کہ شام ہے، سمجھ لیں۔ تو اس میں پھر ظہر اور عصر کی نمازیں آ گئیں۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ رات کے حصوں میں، اس میں مغرب اور عشاء مراد ہے۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ بڑی نفیس آیت ہے، بہت ہی پیاری ہے، اس کو ہمیں توجہ رکھنا چاہیے۔ تمام آیات اللہ کی بہت پیاری ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی ایسی آیت ہے جو ہر مسلمان کو ہم وقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیک عمل کر لو۔ یہ حدیث میں مضمون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کر لو تو یہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے گی۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ تو فرمایا یہ تو تمام نیکیوں کی اصل ہے، یعنی یہ جب کرو گے تو پھر نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، یعنی ایمان لاؤ گے تو مقبول ہوں گی۔ تو گویا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی خطا سرزد ہو جائے اور اس کے بعد آدمی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا درود شریف پڑھ لے، یا کوئی ذکر الہی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ کر لے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، یہ ترغیب دینا مقصود نہیں ہے کہ اب چلو جی اب تو گناہ کریں گے بعد میں سبحان اللہ کہہ دیں گے، اب خوب گناہ کرتے ہیں بعد میں لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے۔ ایسا اگر کیا تو پھر یہ مطلب ایک ڈھیٹ پن ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے معاذ اللہ، یعنی گناہ کے بعد نیکی کے ذریعے گناہ کا ازالہ ہو جائے، گناہ زائل ہو جائے، یہ کرم نوازی کے اظہار کے لیے ہم پہ شفقت اور محبت ہے، نہ کہ ہمیں گناہوں پہ دلیر کرنا مقصود ہے۔ تو جو گناہوں پہ دلیر ہونے کی کوشش کرے گا، اس کو بنیاد بنا کر وہ گویا کہ مقصود الہی کے خلاف کام کر رہا ہے، اور مقصود الہی کے خلاف کام کرنے کی بنا پہ وہ قابل گرفت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ کوئی خاتون تھی، وہ ان کی اچانک ان پہ نگاہ پڑ گئی اور کوئی مطلب ایسی غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو گئی، تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی اس خطا کا اقرار کیا۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک عمل کرو اور نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کا کفارہ کر دے گا۔ تو بڑے اللہ کی توفیق و کرم نوازی ان پہ بہت زیادہ تھی کہ انہوں نے فوراً یہ سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نیکی کے ذریعے یا نماز کے ادائیگی کے ذریعے گناہ کا کفارہ ہو جانا میرے ساتھ خاص ہے یا تمام امت کے لیے یہ انعام ہے؟ فرمایا تمام امت کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ ان کے سوال کے ذریعے ہمیں بھی یہ ڈھارس ملی، لہٰذا اگر خدا نخواستہ پہلی بات تو کہ خطا نہیں ہونی چاہیے، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور بتقاضائے بشریت اگر خطا ہو جائے تو فوراً کوئی نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ضرور مٹائے گا انشاءاللہ۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ وصبر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے،
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ لہٰذا آپ نے جو تبلیغ فرمائی، اگر ان بدبختوں نے اسے قبول نہیں کیا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دعوت دینا ضائع ہو گیا، آپ کو تو اس کا ثواب ملے گا ملے گا۔ آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ ہم سب لوگوں کے لیے بھی بہت ہی پیاری نصیحت ہے، ہمیں بھی اس کو اپنے دامن سے باندھنا چاہیے، خصوصاً تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے والوں کو، کہ اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کے نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ وہ دعوت دی کسی مسلمان کو، اس نے قبول نہیں کی تو دل چھوٹا کر کے پیچھے ہٹ گئے، بھئی آپ کیوں دعوت نہیں دے رہے؟ جی لوگ ہماری بات تو مانتے نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ میں اس کو ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں چھوٹی سی مثال کے ذریعے۔ اگر ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے کہ جو کسی کو نیکی کی بات بتائے گا، نیکی کی دعوت دے گا، اسے ہر اس بات کے بدلے میں 1000 روپے ملیں گے، اور اگر اس بات کو سامنے والا قبول کر لے تو 2000 ملیں گے، یعنی نہ قبول کرے تو 1000 تو آپ کو ملیں گے، قبول کر لیا تو ایک اور بونس ملے گا، 1000 روپے اور آپ کو مل جائیں گے، 2000۔ اب میں آپ سے دائرہ ادب میں رہ کر محبت کے ساتھ سوال کرتا ہوں کہ بتائیے، اب اگر ایک سامنے والا شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہے کہ اس کو نیکی کی بات بولوں گا تو مانے گا نہیں، تو آپ اسے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یقینی سی بات ہے آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ہم تو ضرور کہیں گے۔ مانے گا تو 2000، نہیں مانے گا تو 1000 تو ملے ہی ملے، تو ہم کیوں نہ اس کو دعوت دیں؟ بھئی یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ اگر آپ دعوت دیں گے تو آپ کو بہت سارا ثواب ملے گا، اگر سامنے والا بات مان لے تو اور ثواب ملے گا، تو وہ مزید اس کے نہ ماننے کی بنا پر وہ مزید ثواب ہی آپ کا نکلا نا، جو آپ کے دعوت دینے کا ثواب ہے وہ کہاں ضائع ہوا؟ وہ تو آپ کو ملا ہی ملا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کے غلط رویے سے، کسی کے طنزوں سے، کسی کے نامناسب رد عمل سے آپ بالکل ڈسہارٹ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ مسلط بھی نہ ہو جائیں، بار بار اس کو ایک بات کہنا، بار بار ایک بات کہنا۔ ایک دفعہ آپ نے کی، اس نے کوئی غلط رویہ اختیار کیا تو خاموش ہو جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، 1-2 دن کی مہلت دیں، پھر اس کو دوبارہ دعوت دیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ ذات پاک سے کہ وہ آپ کی بات کو تسلیم کرے گا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم، تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پچھلی جن امتوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ ہوتے کہ جن کا بھلائی کے ساتھ تعلق قائم رہتا کہ وہ زمین میں فساد سے روکتے، الا قلیلا، ہاں مگر تھوڑے سے تھے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے ان لوگوں میں سے نجات عطا فرما دی۔ تو گویا کہ اللہ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں جن پہ عذاب نازل ہوا ان میں سب کو ہی چاہیے تھا کہ ایسے لوگ ہوتے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے، تو بہت تھوڑے سے ایسے رہے کہ جنہوں نے برائی سے روکتے رہے تو ہم نے ان کو پھر نجات عطا فرمائی۔ یہ ہمارے سمجھنے کے لیے بہت بہترین آیت ہے کہ ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سمجھاتے رہیں، سمجھانا نافع ہے۔ سامنے والا بات مانے گا تو ٹھیک، نہیں مانے گا تو ثواب بھی ملے گا، اور جب نجات کا معاملہ آئے گا تو جو برائی سے روکتا رہے گا وہ نجات ضرور پائے گا۔ بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھی آپ کا کہنے کا فائدہ کیا ہے، لوگ مانتے تو ہے نہیں بات، تو کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر نہیں کہتا تو ہمیں کہنے کا حکم ہے، کم از کم اس معاملے میں تو ہم بری ذمہ ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیوں ترک کریں؟ ہم نیکی کے حکم بھی کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، انہیں برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ اب کوئی مانتا ہے تو ہمیں بہت ثواب ملے گا، نہیں مانے گا تو ثواب بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمُونَ، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا تھا اور وہ مجرمین میں سے تھے۔ گویا کہ جو ظالم لوگ تھے انہیں جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی وہ اس میں مشغول رہے، اور وہ مجرم قوم رہی، انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، جسے آج کل کے دور میں کہ اب ہم ہدایت کو قبول نہیں کرتے، پیسے دیے ہیں، ہمیں فراوانی عطا فرمائی ہے، ہمیں نعمت عطا فرمائی ہیں، تو ہم کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور مطلب اپنا معاملہ جاری و ساری رکھتے ہیں، نصیحت کرنے والوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور یہ آپ کے رب کی شان نہیں ہے کہ کسی بستی کو ان کے ظلم کے سبب، یعنی بغیر ان کے ظلم کے ہلاک کر دے، بے وجہ ہلاک کر دے، اور ان کے لوگ اچھے بھی ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ان کے اچھے لوگوں کی موجودگی کے باوجود بغیر کسی سبب کے ہلاک کر دے۔ گویا کہ اس میں سمجھایا گیا کہ جن قوموں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا وہ فقط اس وجہ سے تھا کہ ان میں برے لوگ موجود تھے۔
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر چاہتا تیرا رب تو ضرور تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو ایک دین پہ جمع کر دیتا، وہ اس پر قادر ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ اس نے ہدایت اور گمراہی کے اسباب پیدا کر کے اور کہا کہ اب ان میں سے جس کو چاہو اختیار کرو، تو اس لیے مختلف دین بن گئے، کسی نے ہدایت کو اختیار کیا اور کسی نے گمراہی کو اختیار کر کے مختلف ادیان اختیار کر لیے۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ ہمیشہ اسی اختلاف میں رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ لوگ کہ جن پر تیرا رب رحم فرمائے کہ وہ پھر حق پر ہی قائم رہیں گے اور ایک صحیح دین کو اختیار کر لیں گے، جیسے الحمدللہ مسلمان ہے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے کہ ان کو آزمائے کہ کوئی ہدایت کے اندر ہدایت کی طرف مائل ہوگا، کوئی گمراہی کی طرف مائل ہو کر مختلف ادیان اختیار کرے گا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کی بات، تمہارے رب کا فیصلہ پورا ہو چکا کہ ضرور ضرور میں جہنم کو تمام جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جہنم کے اندر انسان اور نافرمان جن جائیں گے، یعنی سرکش جو کافر ہیں۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا ازل سے یہ فیصلہ ہے کہ وہ جہنم کو ضرور بھرے گا، اور کس سے بھرے گا؟ دو قسم کی مخلوقات کا تذکرہ ہوا، ایک انسانوں کا، دوسرے جنات کا۔ تو یاد رکھیے کہ جیسے انسانوں کے اندر مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مسلمان ہیں، کافر ہیں۔ پھر جس طرح یہاں ہمارے ہاں انسانوں میں، مسلمانوں کے اندر مختلف قسم کے فرقے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے عقائد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی عقائد ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو باقاعدہ مکلف بنایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ لہذا جس طرح ترک عبادت کی بنا پر، ترک احکام شرعیہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسانوں کی گرفت فرمائے گا، ایسے جنات کی گرفت بھی ہوگی، اور اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں ضرور ضرور جہنم میں ڈالوں گا۔ لام تاکید بانون تاکید ہے اس میں، لَأَمْلَأَنَّ، ضرور ضرور۔ زمان مستقبل میں دوہری تاکید کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اللہ نے دوہری تاکید بیان فرمائی، گویا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب کچھ جو ہے ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل کو استقامت عطا فرمائے، یعنی جو آپ کا قلب انور ان لوگوں کی بے رخی اور بے مروتی کی بنا پر بعض اوقات رنجیدہ ہوتا ہے، اس کو ہم دل کو سکون فراہم کرنے کے لیے آپ کو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی خبریں سناتے ہیں، تاکہ آپ کا دل ٹھہر جائے، مطمئن ہو جائے کہ اس طرح پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور آیا آپ کے پاس اس صورت میں، سورہ ہود میں، حق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے نصیحت اور واعظ و نصیحت، یعنی آپ کے پاس جو یہ صورت آئی اس میں حق ہے اور مومنین کے لیے واعظ و نصیحت ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہم مومن ہیں الحمدللہ، ہماری نصیحت کے لیے اللہ نے اس صورت کو نازل فرمایا، اور بدقسمت یہ ایسی ہے کہ ہم نصیحت حاصل کرنے والوں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم ان صورتوں کو پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ بہرحال یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ آپ کی تفسیر سن رہے ہیں تو الحمدللہ نصیحت کا حصول ممکن ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور آپ کافروں سے فرما دیجئے، یعنی ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان لے کر نہیں آئے، کہ تم عمل کرو اپنی جگہ پر، إِنَّا عَامِلُونَ، ہم اپنا عمل کرنے والے ہیں، وَانْتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، یعنی قیامت کا۔ تمہیں اگر مہلت مل رہی ہے تو اس کو اپنے لیے بہت بہتر تصور نہ کرو، یہ دنیا کے اندر اللہ کا انعام ہے اور اس کے قہر کی علامت ہے کہ تمہاری گرفت نہیں فرما رہا۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی کرو، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں بات بتا کر تم تک پہنچائی کہ تمہیں برود قیامت عذاب ہوگا، تم ہمیشہ جہنم میں جاؤ گے، وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تم انتظار کرو اور دیکھو۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ امور، اور اسی کی طرف تمام کے تمام کام لوٹتے ہیں۔
تمام کے تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی اسی کے حکم سے ہوتے ہیں، اسی کی مشیت سے ہیں، اسی کی اجازت سے ہو سکتے ہیں، اسی کی توفیق سے ہو سکتے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ فَاعْبُدْهُ، تو تم اس کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تو رب تمہارے کام سے غافل نہیں ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ ہود کا اختتام ہوا۔ اگلے پروگرام میں سورہ یوسف کا آغاز ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ سورہ یوسف کی ابتدا ہوگی۔ یہ سورت بھی مکیہ ہے اور اس میں تقریباً 111 آیات ہیں۔ کسی سورت کے مکیہ یا مدنیہ ہونے کا معیار میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جمہور کے قول کے مطابق اگر کوئی سورت یا کوئی آیت ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی تو اس کو مکی کہتے ہیں، اور اگر کوئی ہجرت نبوی کے بعد نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس میں مقام کا اعتبار نہیں ہے، اگر بالفرض ہجرت نبوی سے پہلے اور مکے کے علاوہ کہیں نازل ہوئی تب بھی اس کو مکی کہا جائے گا، اور اسی طرح ہجرت نبوی کے بعد مدینے کے علاوہ کہیں پر وحی نازل ہوئی تو اسے مدنی ہی کہا جائے گا۔ تو اصل معیار ہجرت نبوی کو بنایا گیا کہ اس سے پہلے جو آیات یا صورتیں ہیں وہ مکی ہیں اور اس کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ اس میں جیسے بتایا کہ 111 آیات ہیں اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ یوسف ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ سورتوں کے جتنے بھی نام ہیں یہ توقیفی ہوتے ہیں۔ توقیفی معنی من جانب اللہ، یہ کسی نے خود وضع نہیں کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو یا صحابہ کرام نے اس کو لکھا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں وہ بعض حروف جن کے معانی عام لوگوں پر منکشف نہیں ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں جمہور کا قول یہی ہے کہ ان کی مراد اللہ تبارک و تعالی اور اس کی عطا سے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی 100% جو ان کی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ویسے قیاساً بہت سونے اس کے معنی متعین کیے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے کہ قرآن عظیم کی یہ آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا، یعنی عربی زبان میں ایک قرآن کی شکل میں اتارا کہ تاکہ تم اس کو سمجھو۔ تو یہ اصل میں اس وقت جو کفار قریش تھے عربی اللسان تھے، فصاحت و بلاغت میں بہت اعلیٰ معیار رکھا کرتے تھے، ان کی فصاحت و بلاغت بہت اعلیٰ درجے کی تھی، لیکن جب قرآن عظیم کا نزول ہوا تو انہی کی مادری زبان میں تھا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے سنا کہ جو ان کے درمیان کم و بیش 40 برس تک اس حال میں رہے تھے کہ آپ نے کسی استاد سے اکتساب فیض نہیں کیا تھا، کسی ماہر عربی اللسان سے یا فصیح و بلیغ شخص کی صحبت میں بیٹھ کر عربی مزید اسلوب فصاحت و بلاغت کے سیکھے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ ایک ہی وجہ ایسی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بطور دلیل قائم کرنا یہ کے لیے کافی تھی، اس کو قائم کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو سب سے بہتر سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی کی ہے۔
گویا کہ قرآن پاک کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا یہ بیان سب سے بہتر ہے۔ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اگر کوئی ذات ہے، کوئی چیز ہے، اس میں کوئی وصف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے پایا جائے تو اس کے لیے اس میں تفضیل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو احسن القصص اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن پاک تمام جو اچھے بیانات ہیں ان میں سب سے بہترین بیان ہے، اور اس کا بہترین ہونے اس اعتبار سے کہ اس میں جو عجائب ہیں، جو غرائب بیان کیے گئے ہیں، جو ضرب الامثال ہیں، محاورات کا استعمال ہے، عبرتناک قصے ہیں، غیبی خبریں ہیں، ایسی کسی اور مقام پر کسی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ آپ اس سے پہلے اس قصے کو نہیں جانتے تھے، یعنی فرسٹ ٹائم گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ بیان فرمایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو یہود کے علماء تھے، یہ چونکہ بنی اسرائیلی تھے، اور یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ کے، نوح علیہ السلام وغیرہ کے، یہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ معروف تھے اور یہ سینہ بسینہ منتقل ہو کر آ رہے تھے۔ تو علماء یہود نے جو اس وقت کے اشراف عرب تھے، بڑے بڑے سردار سے، ان سے کہا کہ اگر تم یہ جاننا چاہیے، مطلب امتحان لینا چاہتے ہو کہ یہ نبی واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، تو تم ان سے سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ شام سے مصر کیسے آ کر آباد ہوئی تھی۔ اگر یہ تمہیں جواب دے لیں تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، اور جواب نہ دے سکے تو نہیں ہیں، کیونکہ یہ واقعات ان لوگوں کے سینہ بسینہ چلتے آ رہے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہود کی کتابیں پڑھی ہیں، نہ توریت کا مطالعہ کیا ہے کیونکہ توریت میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا، اور نہ یہ علماء یہود کی مجالس میں تشریف فرما ہوئے ہیں، تو یقیناً اگر ان کو یہ قصہ معلوم ہوگا تو اللہ کی طرف سے وحی کرنے سے ہی معلوم ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے اس کو معیار نبوت قرار دیتے ہوئے امتحاناً ان کو آگے بھیجا کہ تم جا کر معلوم کرو کہ کیا جواب دیتے ہیں اور واقعی اس قصے کو بیان کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اس سے پہلے آپ قصے کو نہیں جانتے تھے کیونکہ ضرورت بھی نہیں تھی، اور جب ضرورت متحقق ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سامنے اس قصے کو بیان فرمایا۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ یاد کیجئے کہ جب کہا یوسف نے اپنے والد سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو یہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والد سے عرض کی، یا ابتی اے میرے والد، انی رأیت 11 کوكبا بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے، یعنی خواب میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتہم میں نے انہیں دیکھا، لی ساجدین اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے، یہ 11 کے 11 ستارے اور سورج اور چاند یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہاں 11 سے مراد جو ہیں وہ آپ کے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 6 فرزند ایک خاتون سے تھے جن کا نام لیہ تھا، اور 4 جو فرزند تھے وہ حرم نام کی خاتون سے تھے۔ پھر جب لیہ کا انتقال ہوا تو ان کی بہن تھی راحیل، ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا، اور ان سے 2 صاحبزادے ہوئے، حضرت یوسف اور بنیامین۔ تو یہ حضرت یوسف اور بنیامین یہ سگے بھائی تھے دونوں، اور باقی جو گویا کہ 12 بھائی ہیں وہ سب کے سب ستیلے بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا، تو ان سے مراد آپ کے وہ 11 بھائی تھے، اور سورج اور چاند کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا۔ سورج سے مراد جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور چاند سے مراد جو ہیں آپ کی والدہ، ایک روایت کے مطابق آپ کی خالہ تھیں وہ، کیونکہ آپ کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ تو دونوں روایات موجود ہیں، اور یہاں بعضوں نے کہا کہ سجدے سے مراد آپ کی حد درجہ تعظیم ہے، حقیقتاً سجدہ نہیں ہے کہ آپ کی تعظیم انہوں نے گویا کی، یعنی سجدے سے تعبیر لی گئی تعظیم کی۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، حقیقت ہی مراد ہے، کیونکہ اس زمانے میں کسی کی عزت اور عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یا اس کی عزت اور عظمت کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے اظہار کے لیے سامنے والے کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ تو دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں۔
اب حضرت یعقوب علیہ السلام بعطائے الہی یہ بات جان گئے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا حقیقتاً، اور اگر یہ یوسف ان واقعات کو، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرے گا تو یہ بھائی اس سے حسد میں مزید مبتلا ہو جائیں گے اور کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب پیدا ہوئے کچھ عرصے بعد ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام، اور کوئی بھی اگر باپ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے جس کی والدہ کا سایہ فوراً سر سے اٹھ جائے تو اس پر زیادہ شفقت کی جاتی ہے تاکہ اس کو احساس محرومی نہ ہو، تو آپ کو بہت ہی پیار اور شفقت دیا گیا، جس کی بنا پر باقی جو بھائی تھے بنیامین کے علاوہ وہ سب کے سب حسد اور رشک میں مبتلا ہو گئے، اور اس کی وجہ سے مطلب وہ کبھی کبھار اپنے والد صاحب کے سامنے آ کر کہتے بھی تھے، جیسے قرآن میں بھی آئے گا کہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہماری طرف کم توجہ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے دل میں آہستہ آہستہ کینہ اور بغض پیدا ہوتا چلا گیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اجنبی سے ہی آپ کو حسد ہوگا، بلکہ بعض اوقات سگے بہن بھائیوں کے درمیان بھی حسد ہو جاتا ہے۔ حسد کی تعریف آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ ارادہ کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے۔ تو حسد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنے مسلمان بھائی سے زوال نعمت کی تمنا، اور دوسرا اپنے لیے اس کے حصول کا ارادہ۔ یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو حسد بنے گا۔ تو یہ عموماً اب ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی زیادہ ہے، مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، جیسے ابھی یہاں بھی بھائیوں کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی ہے، اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی بہن بھائی آپس میں حسد کر رہے ہیں، پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے، ایک استاد دوسرے استاد سے، ایک پیشہ کرنے والا اپنے اسی ہم پیشہ سے دوسرے ہم پیشہ سے وہ حسد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بہن کے بیٹے ہیں، دوسری بہن کی بیٹیاں ہیں تو اس کو بڑا حسد ہو جائے گا، ایک کے بچے خوبصورت ہیں دوسرے کے ذرا کم خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں خوبصورت، عام سی شکل و صورت کے ہیں، تو انہیں حسد ہو جائے گا کہ ہر ایک ان کے بچوں کا پیار کرتا ہے، ہر ایک انہیں گودی میں اٹھانا پسند کرتا ہے، انہیں تحفے دیے جاتے ہیں، تو اس سے ان کا مطلب بلڈ پریشر ہائی بھی ہو جاتا ہے اور نفرت سی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب یہ حسد انتہائی درجے تک پہنچتا ہے تو پھر انسان قوت برداشت کھو بیٹھتا ہے اور انتقامی کارروائیوں پر اتر آتا ہے، اور کسی طریقے سے اس سبب کو ختم کرنا چاہتا ہے جو دوسرے کے لیے عزت اور بلندی کا سبب بن رہا ہو۔ اسی لیے شریعت نے اس کو منع کیا کہ حسد کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے ہوتی ہے، کہ انسان جلتا ہے، کڑتا ہے، خون جلاتا رہتا ہے، ایک ٹینشن میں مبتلا رہتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا کہ حاسد سے زیادہ مجھے کوئی مظلوم نظر نہیں آتا کہ وہ دشمنی کسی اور سے کرتا ہے اور نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ اور اکابرین نے بھی فرمایا کہ حاسد کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے وہ کسی کو پتھر مارے اور اس کو نہ لگے بلکہ وہ گھوم کے خود آ کے اس کو لگ جائے تو اور غصہ بڑھے، اور پتھر مارے تو وہ سارے گھوم کے اس کو لگتے رہیں، تو اس طرح خود اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے بڑی خطرناک بیماری ہے کہ اس کی ابتدا جو ہوتی ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر ہوتی ہے، اور اس کا انتہا جب ہوتی ہے تو انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے جسمانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، زوال عزت کے لیے کوئی عمل اختیار کرے، مثلا غیبت، چغلی اور اس کے بارے میں جھوٹے الزامات، اور اسی طرح دوسروں کو اس کے خلاف بھڑکانا، اس کے لیے بد دعائیں کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بارے میں بھی محاسبہ کریں کہ ہمیں اپنے اطراف میں رہنے والے، چاہے اپنے گھر والے ہوں، محلے میں ہوں، آپ اگر اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو اپنی کلاس میں غور کیجئے، اگر آپ ٹیچر ہیں تو اپنے جو پڑھانے والے ہیں ان پر آپ جو کلیگس وغیرہ ہیں ان پہ غور کیجئے، ساتھی جو ہیں انہیں دیکھیے آفس میں کام کر رہے ہیں تو آفس ورک جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں ان کے اوپر غور و تفکر کرتے رہیں کہ کسی کو دیکھ کر اس کی کسی نعمت سے میرے دل میں جلن کڑھن تو پیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کی علامات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جس سے حسد ہوتا ہے انسان اس کی شکل دیکھتے ہی دل میں نفرت اور کراہت محسوس کرتا ہے، اس کا مسکرانا بڑا برا محسوس ہوتا ہے، سلام میں آدمی پہل نہیں کرے گا، مصافحہ میں پہل کی کوشش نہیں کریں گے، اگر زبردستی مصافحہ ہو بھی گیا تو دل میں نفرت ہوگی اور ہاتھ میں بظاہر چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، وہ حکمتاً ہوتی ہے، مروتاً ہوتی ہے۔ اس کی تعریف کرنے کو دل نہیں چاہے گا، اس کی تعریف سننے کو دل نہیں چاہے گا۔ اگر اسے کوئی خوشی ملے گی تو ہمیں غم محسوس ہوگا، اسے غم ملے گا تو ہمیں خوشی محسوس ہوگی۔
اگر اسے کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ملے گا تو بالکل دریغ نہیں کریں گے، اگر فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو تمام فوائد اس سے روک لیں گے، بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے سے روکیں گے۔ یہ علامات ہوتی ہیں کہ جن سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے مسلمان بھائی سے حسد تو نہیں ہو گیا۔ تو بہرحال آپ نے ارشاد فرمایا قال یا بنیا، فرمایا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، کوئی مکر کریں گے۔ تو یہ آپ نے پہلے ان کو، آپ کیونکہ نبی تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ معلوم تھا کہ آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم تھا کہ آپ کا، یعنی دیکھیں ہم جب بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی کو معلوم تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، تو جمیع معلومات کا دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے بتدریج جیسے جیسے ان کو علوم حاصل ہوتے رہتے ہیں، وہ آئندہ کے حالات جانتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایسی ہوگا کہ بعض مقامات پہ بالکل ایسا محسوس ہوگا جس سے آگے کا آپ کو نہیں معلوم، تو یہ گویا کہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی خبر نہیں دی گئی، اور جہاں آپ کے حفاظتی اقدامات ہیں اور جہاں پر آپ کی تدابیر ہیں، ان سے ثابت ہوگا کہ آپ کو بہت سی باتوں کا پہلے سے علم ہو گیا تھا۔ یہ وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز آئندہ کے بارے میں بتا دی جاتی ہے، وہ کسی کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے، لیکن جس کو بتائی جاتی ہے، جیسے نبی کی مثال لے لیں، تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلہ یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو پھر وہ اس وقت اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اس آنے والی مستقبل کی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے رفع کے لیے کوئی دعا نہیں کرتے ہیں۔ جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی میدان کربلا میں شہادت، یہ تو بہت بعد میں ہوئی، یہ بات بچپن میں ہی آپ کی مشہور ہو گئی تھی کہ آپ فلاں جگہ پر شہید کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتا دی تھی، بی بی فاطمہ بھی جانتی تھی، حضرت علی جانتے تھے، اور دیگر اکابر صحابہ سب کو یہ معلوم تھا، جیسے صحیح حدیثیں، بہت سی اس پہ حدیثیں دال ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یا حضرت علی یا دیگر صحابہ میں سے کسی نے اس کے لیے دعا نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر اس طرح وہ بے دردی سے قتل کریں گے، اس سے بچا لے، ان کو اس آفت سے، بہت سی جو وہاں پہ دیگر آفات سے ان سے محفوظ فرما لے۔ نہیں، وہ سب جانتے تھے کہ یہ فیصلہ خداوندی ہے، ایسا ہوگا۔ اب اگر وہ ہوگا اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قیامت تک ایک عظیم مثال قائم فرمانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کی راہ میں اپنی دعا کو رکاوٹ نہیں بناتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اور یہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اگر بالفرض کوئی نبی کسی ایسی چیز کے لیے دعا کرنے لگے جس کا فیصلہ علم الہی میں ہو چکا ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو دعا کرنے سے ہی روک دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ وسوسہ بھی دور ہو جائے گا کہ اگر نبی کو پہلے معلوم ہے کہ مصیبت آنے والی ہے تو اس کے رفع کے لیے وہ دعا کیوں نہیں کر دیتے؟ اگر ان کو معلوم ہے کہ مثلا یہ ہم صحابہ کو بھیجیں گے، آگے جا کے شہید ہو جائیں گے، تو ان کو روک کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ نبی یہ بھی جانتے تھے ساتھ میں کہ مشیت الہی یہی ہے، ان کو شہید ہی ہونا ہے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، فلاں وقت کے اندر قحط سالی ہونی ہے اور اس پر ہمیں آزمائش کے طور پہ صبر کرنا ہی ہے، تو پھر وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہمارے سورہ یوسف کا آغاز ہوا تھا اور تقریباً 5 آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، اور بظاہر اس کی غرض جو تھی وہ یہود کے علماء کا کفار قریش کو اس بات پر ابھارنا تھا کہ تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر میں کس طرح آ کر آباد ہوئی، تاکہ ان کا امتحان ہو جائے۔ اگر یہ جواب دیں گے
تو یقیناً نہ تو انہوں نے علماء یہود کی صحبت اختیار کی، نہ ان کے مجالس میں بیٹھے، نہ توریت کا بظاہر کسی کے سامنے مطالعہ کیا۔ تو اگر یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو لازم بات ہے ہم کہیں گے کہ یہ نبی نہیں، اور اگر جواب دے لیں گے تو چونکہ ان امور میں سے کوئی امر ان کے ساتھ نہیں پایا جاتا تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ واقعہ انہیں اللہ نے ہی وحی فرمایا ہے، اس وقت یہ نبی ان کو ماننا پڑے گا۔ تو وہ واقعہ بیان ہو رہا تھا، اور یوسف علیہ السلام کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جان لیا کہ یہ آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ میرے بیٹے جو بقیہ ہیں ان سے حسد رکھتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ نے بیٹے کو منع کیا کہ اپنا یہ خواب ان کو نہ سنانا، اگر سناؤ گے تو تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ چنانچہ آگے مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، واضح طور پہ دشمن ہے، لہذا اگر تم اپنے بھائیوں کے خواب بتاؤ گے تو ان کے دل میں مزید حسد بیدار ہوگا، آپ کی اس خواب کے ذریعے حاصل ہونے والی تعبیر کو وہ جان لیں گے، اور وہ غور کرے سوچیں گے کہ اچھا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، تو پھر وہ اس بظاہر آپ کی تعظیم کا انکار کرتے ہوئے یا تعظیم سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی رد عمل کے طور پہ منفی کام کریں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا۔ چن لے گا یعنی منتخب کر لے گا۔ چن لینے کا مطلب، منتخب کر لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے خصوصی فیوز و برکات اس شخص کے اوپر جاری فرما دیتا ہے جس کو چن لیتا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہیں، پھر ان کی صحبت میں جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور پھر بعض صالحین بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں چن لیتا ہے تو ان پر اپنے فیوز اور برکات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور علم و حکمت کے وہ دروازے ان پر کھل جاتے ہیں جن سے عام اشخاص محروم رہتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھا دے گا۔ باتوں کے انجام سے مراد ایک تو یہ کہ آپ ہر بات کی حکمت جان جائیں گے، اور بعضوں نے اس سے مراد تعبیر لی ہے کہ خواب کی تعبیر آپ کو سکھا دے گا، لہذا یوسف علیہ السلام کی اس وقت جو عمر تھی وہ تقریباً 12 سال تھی، 17 سال کا قول بھی ہے لیکن 12 سال کا جمہور کا قول ہے۔ 12 سال آپ کی عمر تھی، اور 12 سال کی عمر میں ہی آپ مطلب بہت سے امور پہ آپ کو مہارت تھی، اور آئندہ کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا ماہر تعبیر خواب ہوگا، لہذا آپ نے یہ غیبی خبر آئندہ کے بارے میں ارشاد فرمائی۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو پورا کیا۔ نعمت کو پورا کرنے کا مطلب انہیں صاحب نبوت بنایا، دنیا کا مال و دولت اور عزت بھی عطا فرمائی، اور بلند مقام عطا فرمایا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم